حمد و ثنا، تعریفات، تمجیدات، تسبیحات، تحلیلات اللہ وحدہ لا شریک کے لیے۔ درود و سلام و امام الانبیاء، امام اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر سمعین محترم، محرم الحرام کا مہینہ جب یہ آتا ہے، یہ تین عظیم شخصیتوں کو یاد دلاتا ہے۔ نمبر ایک، سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی، جب موسیٰ علیہ السلام اور ان کی پوری قوم کو اللہ رب العالمین نے بحر قلزوم سے پار کروایا تھا، وہ 10 محرم کا دن تھا۔ یہ ماہ محرم ان تین عظیم شخصیتوں میں سے جو دوسرا شخص ہے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کی یکم محرم کو شہادت ہوئی ہے۔ تیسرا اور آخری سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی، جن کی شہادت پاک 10 محرم کو ہوئی ہے۔ یہ محرم کا مہینہ ان تین عظیم شخصیتوں کی یاد دلاتا ہے۔ اور یہ بات آپ یاد رکھیں، اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اور شریعت مطہرہ میں اگر ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو کوئی ایک دن ایسا نہیں رہتا جس میں کسی کی شہادت نہیں ہو اور کوئی فوت نہ ہوا ہو، کوئی ایسا دن نہیں ہے۔ اگر اس کے اندر ہر ایک کا غم، ہر ایک کے سوگ میں بیٹھ جائے تو کوئی ایک دن بھی باقی نہیں رہتا۔ لیکن سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہے، سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ بھی زندہ ہے۔ آپ کے والد کو علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ نے آپ کی یاد میں وہ دن جب دوبارہ آیا، سوگ نہیں منایا۔ اسی طرح سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے، جب وہ دوبارہ دن آیا تو اہل اسلام نے سوگ نہیں منایا، اور آپ کی اہل نے، اسی طرح دیگر سیدنا عثمان غنی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا دیگر صحابہ کرام ہیں۔ سب سے بڑی بات ہے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لاش کے ساتھ، آپ کے جسم کے ساتھ کیا سلوک کیا گیا تھا احد کے مقام پہ، لیکن آپ کی بہن سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے ایک چہرے کی جھلک کو دیکھنے کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے منت سماجت کر رہی ہے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کا چہرہ نہیں دیکھ پائیں گی۔ کہا جس طرح میرا بھائی دلیر اور شجاع تھا، اسی طرح میں بھی انہی کی بہن ہوں، دلیر اور شجاع کو ایک جھلک تو دیکھنے دے۔ لیکن جب دوبارہ یہ دن آیا تو یہ سوگ یا اس طرح کا غم نہیں منایا گیا۔ اپنی بات کی طرف آتے ہیں۔ شہید کے لیے قرآن مجید کے اندر یہ بات درج ہے کہ شہید اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، لوگو تم شعور نہیں رکھتے، تمہارے پاس شعور نہیں ہے۔ تم سائنس کا علم حاصل کر لو، پوری ٹیکنالوجی تمہارے دماغ کے اندر آ جائے، پوری فقہ تمہارے دماغ کے اندر آ جائے، پورے اصول تمہارے پاس آ جائے، پوری کتب حدیث کا علم آپ کے پاس آ جائے، قرآن مجید کا علم اور تفسیر کا علم
آپ کے پاس آ جائے لیکن پھر بھی تم شہید کے متعلق شعور نہیں رکھتے۔ وہ اللہ رب العالمین کے ہاں زندہ ہے اور ان کی زندگی وہ برزخی زندگی ہے، وہ زندگی اور یہ دنیاوی زندگی یہ ایک جیسی زندگی نہیں ہے، یہ مختلف زندگی ہے۔ اس زندگی کو جو برزخ کی زندگی ہے دنیاوی زندگی کے اوپر کبھی بھی قیاس مت کرنا، کیونکہ قرآن نے یہ واضح فیصلہ فرما دیا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، تم جتنا ہی فلسفہ پڑھنے والے ہی کیوں نہ ہو، منطق پڑھنے والے کیوں نہ ہو، تمہارے پاس یہ شعور نہیں ہے۔ یہ بات بھی یاد رکھے، شہید کی 7 قسمیں ہیں، شہید کی 7 قسمیں ہیں، صرف میں ان کے نام گنوا دیتا ہوں اور آپ ذہن میں رکھیں۔ شہید 7 قسم کا ہوتا ہے۔ نمبر 1، من قتل فی سبیل اللہ فہو شہید، وہ شخص جو اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو جائے، قتل ہو جائے، وہی شہید ہے۔ دوسرا، المطعون والمبتون، جو طاعون کی بیماری سے فوت ہو جائے اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ والمبتون، جو پیٹ کی بیماری سے، پیٹ کے مرض سے فوت ہو جائے اسے بھی شہید کہا گیا ہے۔ الغریق والحریق، وہ جو پانی کے اندر ڈوب کے فوت ہو جائے شریعت نے اسے بھی شہید کہا ہے۔ والحریق، اور جو آگ کے اندر جل کے فوت ہو جائے شریعت نے اسے بھی شہید کہا ہے۔ یہ 5 ہو گئے ہیں۔ چھٹا، وہ عورت، وہ خاتون جو اپنے پیٹ کے اندر حمل کے وقت، بچے کے جنم کے وقت فوت ہو جاتی ہے، وہ عورت بھی شہید ہے۔ 7واں اور آخری، من قتل فی مالہ، اپنے مال کے دفاع کے لیے کوئی شخص انسان کے مال کو لینا چاہے، ڈکیٹی لگانا چاہے، یہ شخص اپنے مال کی حفاظت کرتے ہوئے وہاں یہ قتل ہو جاتا ہے، شریعت نے اسے بھی شہید کہا ہے۔ یہ شہید کی 7 قسمیں ہیں، شہید کی 7 قسمیں ہیں۔ ان میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے خود ہی اندازہ لگانا ہے اور گھر جا کے ان میں سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس زمرے کے اندر آتے ہیں۔ آئیے اپنی بات کی طرف چلتے ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ، مسلم بن عقیل کو جب آپ نے بھیجا تھا رحمہ اللہ تعالی، واپس آپ کو یہ اطلاع ملتی ہے، یہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کو ابن زیاد نے قتل کروا دیا گیا۔ آپ چلتے ہوئے آپ نے یہ اطلاع اپنے ساتھیوں کو جو آپ کے ساتھ چل رہے تھے، مختلف روایت آتی ہیں، بعض کہتے ہیں 72 یا 70 اس کے قریب ہی لوگ تھے، یہ جتنے بھی لوگ تھے انہیں آپ نے خبر دی ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالی کے بھائیوں نے کہا کہ ہم یہاں چلیں گے کوفہ کے اندر اور جا کے اپنے بھائی کا بدلہ لیں گے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر یہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ آپ صبر کا پہاڑ یہاں سے بنے۔ آپ کو خبر بھی ملی کہ یہ اس قدر یہ ظالم لوگ ہیں، جس طرح میں نے پچھلے خطبے کے اندر ایک شعر کا ایک حصہ بھی سنایا تھا، کوفی لا یوفی۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو علم ہو گیا تھا یہ لوگ اب شہید کرنے والے ہیں اور یہ ختم کرنے والے ہیں۔ اس انداز میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے چچا زاد بھائیوں کی بات مان کے صبر کر کے اور اپنے چچیرے بھائی کو یہ کہہ رہے ہیں صبرن یا امی، اے میرے چچا زاد بھائیوں آپ نے صبر کرنا ہے۔ مسلم بن عقیل رحمہ اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا ہے، جزا وزا نہیں کرنی، آپ نے صبر کرنا ہے۔ صبر کے ساتھ یہ چلتے رہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے آگے جا کے اپنا ارادہ کوفے سے ترک کر لیا۔ اب آپ کوفے کی بجائے آپ شام کے راستے کے اوپر جا رہے ہیں، شام کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ نیٹ کا دور ہے، یہ ٹیکنالوجی کا دور ہے، آپ اندازہ کر سکتے ہیں، سرچ کر سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ سے راستہ جو شام کی طرف آتا ہے، راستے میں کربلا کا مقام نہیں آتا۔ جو کوفے سے شام کی طرف راستہ جاتا ہے، راستے کے اندر کربلا کا مقام آتا ہے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ
اب کوفے جانے کی بجائے شام کا رخ کرتے ہیں۔ آگے سے ابن زیاد نے بحر الانوار کے اندر، یہ ایک اہل تشیعوں کی تفسیر کی کتاب ہے، کتابوں کا حوالہ بھی یاد رکھا کریں، یہ اہل تشیعوں کی ایک تفسیر کی کتاب ہے، اس کے اندر یہ بات درج ہے 50,000 لوگ ابن زیاد نے عمر بن سعد اور شمر کی قیادت میں وہاں سے بھیجا، کہا کہ جاؤ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے ہاتھ کے اوپر بیعت کرنے پہ مجبور کرو۔ آگے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو روک لیا، روکنے کے بعد یہی کہتے ہیں یہ خط جتنے بھی ہیں یہ واپس کر دیں اور ابن زیاد کے لیے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے سے یہی کہتے ہیں، ان کا ارادہ بڑا ہی سخت ہے، یہ دوسرا صبر ہے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا۔ یہاں 72 کے قریب لوگ ہیں، جس میں سے بچے بھی ہیں، خواتین بھی ہیں اور نہتہ ہے، کوئی اسلحہ نہیں ہے، کوئی تلوار نہیں ہے، کوئی نیزہ نہیں ہے، کوئی تیر نہیں ہے، وہاں 50,000 کے قریب یہ لوگ ہیں، اسلحے سے لیز ہیں۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کا یہاں سے دوسرا صبر ہے۔ جب آپ کو یہ کہا گیا کہ آپ خط واپس کریں اور یا ابن زیاد کے لیے ہمارے ہاتھ پہ بیعت کریں، آپ نے 3 شرائط رکھی، کہا تمہیں خط واپس نہیں کروں گا اور تمہارے ہاتھ پہ ابن زیاد کے لیے بیعت بھی نہیں کروں گا، مجھے آپ واپس مدینہ جانے دیں یا مجھے اسلامی بارڈر پہ جانے دیں۔ اس وقت محدثین نے لکھا ہے شام کے علاقے میں رومیوں کے ساتھ مسلمان جنگ کر رہے تھے، آپ نے اس طرف اشارہ کیا ہے کہ مجھے وہاں جانے دے، میں کفار کے ساتھ لڑتا ہوا شہید ہو جاؤں، یا تیسرا مجھے شام کی طرف جانے دے، ابن اور یزید کے ساتھ جا کے میں خود جا کے یہ بیعت کرتا ہوں، یہ بات کرتا ہوں، سارے معاملات میں خود ہی جا کے وہاں طے کر لوں گا۔ لیکن شمر نے اور عمر بن سعد کو یہی بات اور اس بات کا علم ہوا، کہا کہ آپ کی آخری بات یہ مقبول لگتی ہے، یہ آپ کی بات درست لگتی ہے، ہم ابن زیاد کے پاس یہ خط لکھتے ہیں۔ ابن زیاد کے پاس ان 3 شرائط کا خط لکھا گیا۔ ابن زیاد کو شمر کہتا ہے آپ تو بعد میں ہیں، آپ تو بعد میں ہیں، آپ کو یاد ہوگا ابن زیاد بعد میں آیا تھا، خطوط پہلے چلے گئے تھے، ابن زیاد بعد میں آیا تھا۔ جس ساتھی کو یہ بات یاد ہے تو پچھلا خطبہ بھی یاد رکھے، ابن زیاد بعد میں آیا۔ شمر کہتا ہے آپ کو علم نہیں ہے، ہم نے جو خطوط لکھے تھے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو، اگر یہی خطوط جا کے شام میں کھلے، یزید کے پاس کھلے تو ہم سب کی گردن جائے گی، آپ ایسا کریں کہ یہ شکار آیا ہوا اسے نہ جانے دیں اور یہیں پہ مجبور کریں، خط لیں ان سے یا اپنے ہاتھ پہ بیعت کروائیں، یہی بات ہوگی۔ شمر کو یہ حکم جاری کر دیا، اور یہاں پہ آپ اندازہ لگائیں یہ ابن سعد، عمر بن سعد اور یہ شمر، یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے رشتے کے اندر کیا لگتے تھے۔ بڑی اہم بات کر رہا ہوں، بڑی اہم بات ہے۔ عمر بن سعد ایک صحابی رسول کے بیٹے ہیں، اچھے لوگوں سے مندے لوگ نکل جاتے ہیں، مندے لوگوں سے اچھے لوگ میں نکل جاتے ہیں، لیکن یہ صحابی رسول کے بیٹے ہیں۔ شمر کون ہے؟ آج تک کسی نے آپ کو یہ ذکر نہیں کیا ہوگا، ہمارے بھائیوں نے بھی ذکر نہیں کیا ہوگا۔ اگر میں آپ کو احیاء القلوب کا، بحر الانوار کا اور مسئلہ خلاصہ اور مصائب کا حوالہ دے کے آپ کو یہ شمر کا تعارف کروا دو، شمر کون تھا، جا کے آپ پوچھیں ان ساتھیوں سے، ان بھائیوں سے، شمر کون تھا جو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ ڈٹ کے کھڑا ہوا ہے اور 50,000 کے قریب یہ لوگ لے کے آیا ہے، فوج لے کے آیا ہے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو مجبور کر رہا ہے۔ بتاؤں شمر کون تھا؟ سنیے، دل کی تختی پہ نوٹ کریں، میں نے کتابوں کا حوالہ دیا ہے، حوالے کا ذمہ دار ہوں، ذمہ دار اسٹیج پہ کھڑے ہو کے حوالہ دے رہا ہوں، کوئی معمولی بات نہیں ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں پڑھ رہا، حقائق بتا رہا ہوں۔ شمر کون تھا؟ یہ شمر ام البنین
سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی ایک بیوی ہے جس کا نام ام البنین ہے. یہ ام البنین کے یہ سکے بھائی تھے شمر. ام البنین کے بطن سے جو بچہ پیدا ہوا اس بچے کا نام غازی عباس تھا. اس بچے کا نام غازی عباس رکھا تھا. شمر یہی نہیں ہے، کیا لگتا تھا؟ غازی عباس شمر کا بھانجا لگتا ہے. سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سالہ لگتا ہے یہ شمر. رشتے کے اندر اتنا قریب ہے. یہیں پر بس نہیں ہے، آگے دیکھیں جنگ صفین کے اندر شمر تھا اور جنگ جمل کے اندر بھی شمر موجود تھا، اور یہی اسی گروہ میں تھا جس گروہ نے سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تھا. یہ شمر اسی گروہ کا حصہ تھا. یہ ہے شمر. اپنی بات کی طرف آتے ہیں. شمر اور عمر بن سعد، ایک روایت کے اندر عمر بھی آتا ہے. عمر بن سعد اور عمر بن سعد یہ دونوں روایتوں کے اندر آتا ہے. یہ عمر بن سعد اور شمر یہ دونوں لشکر لے کے کھڑے ہوئے ہیں، مجبور کر رہے ہیں بیعت کریں یا خط واپس کریں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو علم بھی ہے اور جنگ کے لیے یہ آواز دے رہے ہیں. رات کا وقت ہو گیا ہے اور یہ 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیمے کے اندر یہ داخل ہوتے ہیں. ابن عساکر کے اندر، تاریخ دمشق کے اندر، بحر الانوار کے اندر، احیاء القلوب کے اندر، مسئلہ اور خلاصہ مسائب کے اندر یہ بات درج ہے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو اپنے ساتھیوں کو خطبہ دیتے ہیں. خطبہ دینے کے بعد یہی کوفی، ان کا کل مطلوب اور مقصود صرف میں حسین ہوں، اگر تم یہاں سے چلے گئے یہ تمہارا پیچھا نہیں کریں گے. سارے لوگ اٹھے اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یہ چمٹ گئے، گلے لگا لیا. اے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریں گے زندہ رہیں گے، آپ کے ساتھ ہی واپس نہیں جائیں گے. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو چھوڑ کے اکیلے جاتے ہیں اپنی بہن کے پاس جن کا نام ہے زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کے پاس جاتے ہیں. اے میری بہن، اے میری بہن، اگر یہ دشمن، یہ کوفے کے لوگ، یہ دشمن مجھے قتل کر دے، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں میرے قتل ہونے کے بعد، دنیا سے جانے کے بعد اپنے چہرے کو پیٹنا نہیں ہے، اپنے رخساروں کو پیٹنا نہیں ہے، رونا نہیں ہے، صبراً آپ نے صبر کرنا ہے. یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی اپنی بہن کو صبر کی تلقین کر رہے ہیں. یہی ہے سید زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کوفے میں داخل ہوتے ہیں لشکر کو لے کے، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے سر مبارک کو لے کے کوفے کے اندر یہ داخل ہوتے. یہ واقعہ کربلا یہ کوفے سے 30 میل کے فاصلے پہ ہے. جب یہ کوفے میں داخل ہوتے ہیں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفے والوں کی عورتوں کو دیکھتی ہیں، انہوں نے اپنے دوپٹوں کو اپنے گلے کے اندر ڈالا ہوا، زاروں قطار رو رہی ہیں. روتے ہوئے آپ نے انہیں کیا کہا؟ اے عورتوں، اے عراق اور کوفے کی عورتوں، اے مردوں، اگر تم رو رہے ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا ہے؟ اگر تم رو رہی ہو تو میرے بھائی کو قتل کس نے کیا؟ قتل بھی تم نے کیا ہے، بلایا بھی تم نے ہے اور رو بھی تم رہی ہو. یہ ہے زینب بنت علی جو عینی گواہ ہے، عینی گواہ ہے. پھر یہ 10 محرم کا دن آ جاتا ہے. یہ شمر اور عمر بن سعد کی طرف سے یہ لشکر اور یہ دھاوا بول دیتے ہیں اور یہ حملہ شروع کر دیتے ہیں. جیسے حملہ کرتے ہیں، ان کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے جن کتابوں کا میں نے ذکر کیا ہے پہلے بھی. سب سے پہلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شہید ہوتا ہے اور کوفے والوں کی تلوار سے جو پہلا شہید ہوتا ہے ان کا نام ہے ابو بکر بن علی. جو دوسرا شہید ہوتا ہے ان کا نام ہے عمر بن علی. جو تیسرا شہید ہوتا ہے ان کا نام ہے عثمان بن علی رضی اللہ تعالی عنہما. پھر آگے چلے، اس کے بعد جب یہ چوتھا شہید ہوتا ہے اس کا نام ہے ابو بکر بن حسین. جو پھر 5واں شہید ہوتا ہے اس کا نام ہے عمر بن حسین.
جو چھٹا شہید ہوتا ہے اس کا نام ہے عثمان بن حسین رضی اللہ تعالی عنہما. یہ ہے شہید ہونے والے جو میدان کربلا کے اندر شہید ہونے والے. ایک ساتھی سے کچھ دن پہلے ایک اینکر نے سوال بھی کیا تھا, کہا کہ سیدنا علی مرتضیٰ آپ کو یاد ہوگا, صرف اشارہ ہی کر رہا ہوں آپ کو, اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے بیٹوں کا نام ابو بکر عمر عثمان تھا. جی ہاں تھا, لیکن ان کا نام اس لیے نہیں رکھا تھا کہ ابو بکر عمر کے عثمان پہ نہیں رکھا, کسی اور کے نام پہ رکھا تھا. نام تو تھا نا, نام تو تھا. آگے چلتے ہیں. یہاں پہ مزے والی بات ایک اور بھی آپ کو بتا دوں. ہمارے بھائیوں کی جو دعاؤں کی کتاب ہے, اگر کسی نے پڑھی ہے تو صحیح ہے, اگر نہیں پڑھی تو ان کی جو دعاؤں کی کتاب ہے, جب اذان ہوتی ہے, اذان ہونے کے بعد دعا پڑھتے ہیں. اس دعا کے اندر ایک دعا یہ بھی ہے جو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہادت کی دعا کی تھی. کس کو وہ شہادت کی دعا یاد ہے؟ اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک و بلد رسولک. یہ کس نے دعا کی تھی شہادت کی؟ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ دعا کی تھی. یہ ہمارے بھائی, یہ دوست اذان دینے کے بعد, دیگر اپنی دعاؤں کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے ہیں. شاید آپ کو بات سمجھ نہیں آ رہی. دیگر دعاؤں کے بعد یہ دعا بھی پڑھتے ہیں. یہ کس کی دعا ہے؟ سب سے پہلے امیر المؤمنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ دعا کی تھی. آج ہر اذان کے بعد اس دعا کو پڑھا جاتا ہے. ہم نے مطالعہ ہی نہیں کیا, ہم نے پڑھا ہی نہیں ہے. اگر پڑھیں گے بہت کچھ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. چاند ایک ساتھی ہمارے اندر بھی موجود ہے, میرے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے. وجہ کیا ہے کہ مطالعہ کر کے آتے ہیں تبھی تو بات نہیں ہوتی, پڑھ کے نہیں آتے, سنی باتیں نہیں. کتابوں کے حوالے انہی کی کتابوں سے یہی بات ثابت کریں گے. ہماری ساری کی ساری محبت اہل بیت کے ساتھ ہے, ہمارا سارا کا سارا عقیدہ اہل بیت کے ساتھ ہے, سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کے گھرانے کے ساتھ ہے, اور آپ کے نواسوں کے ساتھ عقیدت بھی ہے, محبت بھی ہے, زندگی بھی انہی کے نام ہے, موت بھی انہی کے نام ہے. یہ ہمارا عقیدہ ہے, یہ عقیدہ ہے. نوٹ کر کے لے جائیں کہ ہماری محبت انہی کے ساتھ ہے, ان کے ساتھ نہیں ہے. اگر ہم ذکر کر رہے ہیں صرف علم کے طور پہ, نالج کے طور پہ, کہ آپ کے ذہن کے اندر نالج ہے کہ واقعہ کربلا کی حقیقت کیا تھی اور اس کے اندر لوگ کون تھے, اپنی بات کی طرف آتے ہیں. سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ کے اوپر یہ تلوار کے وار کر دیتے ہیں, وار کرتے ہوئے آپ کو شہید کر دیتے ہیں. تقریباً ایک کتاب کے اندر یہ بات درج ہے, آپ کو 34 کے قریب یہ زخم لگے تھے. اس کے بعد آپ کی گردن کو تن سے جدا کر دیا گیا. پھر آپ کے سر مبارک کو یعنی سواری کے اوپر رکھ کے کوفے کی طرف لے کے جا رہے ہیں, کوفے کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آپ کے سر کے ساتھ جو بچے تھے ساتھ جا رہے ہیں. آپ کی بہن زینب بنت علی بھی ہے, آپ کی بیٹی سکینہ بنت حسین بھی ہے, اور آپ کا بیٹا زین العابدین بھی ہے جسے امام سجاد کہا جاتا ہے, اور ان کا اصل نام علی بن حسین ہے رضی اللہ تعالی عنہما. وہ بھی آپ کے ساتھ ہیں, اور یہ کوفے میں جب یہ پہنچتے ہیں, اس کے بعد کربلا کے اندر یہ دو ہی عینی شہد ہے. ان بھائیوں کی کتابوں کے اندر یہ بات درج ہے, ایک زینب بنت علی ہے, دوسرا امام سجاد ہے یعنی امام زین العابدین رحمہ اللہ تعالی. یہ عینی شہد ہے, اور کربلا کے مقام پہ کھڑے ہو کے خطبہ بھی دیتے ہیں. امام زین العابدین خطبہ بھی دیتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ ہم دو صلاح بیان کرنے کے بعد یہی کہتے ہیں, اے کوفے والو, اے عراق والو, آپ جانتے ہو جو مجھے پہچانتا ہے تو صحیح ہے, جو مجھے نہیں جانتا عارف لم یعرف وہ جان لے, میں حسین کا بیٹا علی بن حسین ہوں رضی اللہ تعالی عنہما.
اور میں اسی ہی شہزادے کا بیٹا ہوں اور اسی ہی نواسے کا بیٹا ہوں جن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں مبارک پہ اٹھایا کرتے تھے، میں انہی کا بیٹا ہوں۔ آپ خطبہ دے رہے تھے، میرا باپ اور میرا چچا خطبے کے دوران گرتے ہوئے آئے تھے اور میرے یعنی نانے نے اور خطبے کو روک کے میرے بابا اور چچا کو اٹھا لیا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں۔ لوگوں سن لو، کل قیامت کا دن ہوگا، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کی عدالت ہوگی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوں گے، حوض کوثر میں بھی آپ جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کی عدالت میں بھی ہوگی، وہاں شفاعت کا منظر بھی ہوگا، میزان کا منظر بھی ہوگا، پول صراط کا منظر بھی ہوگا، وہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں گے۔ اے کوفیو، کیا منہ دکھاؤ گے جس کے نواسے کو آپ نے شہید کر دیا ہے اور اس کے نانا کے آگے کیا منہ لے کے جاؤ گے؟ یہ آپ نے خطبہ دیا ہے، اس خطبے سے کیا پڑتا ہے؟ یہی بات سمجھ آتی ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صبر کا پہاڑ بنے رہے، استقامت اختیار کی ہے، باطل کے آگے ڈٹے رہے، کفار کے آگے اور ان کے باطل نظریوں کے آگے ڈٹے رہے، کہا نہیں ہٹیں گے۔ یہی تربیت ہے آج کے نوجوانوں کو کہ باطل کے آگے کیسے ڈٹنا ہے، کیسے رکنا ہے، کیسے تھمنا ہے، پھسل نہیں جانا، ہوا کے جھونکوں سے اڑ نہیں جانا، پانی کے قطرات سے گھبرا نہیں جانا، باطل کے آگے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے۔ اگر آپ گھبرا گئے ان باطل نظریوں کے تو پھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کس قدر محبت ہے، پھر محبت کس قدر ہے۔ ان نوجوانوں کے لیے یہ بات بڑی اہم ہے۔ آگے چلتے ہیں، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کا سر مبارک ابن زیاد کے سامنے رکھا گیا، ابن زیاد نے ایک لاٹھی کو لیا، سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چہرے کو اس لاٹھی کے ساتھ کریدنا شروع کر دیتا ہے۔ قریب ہی کھڑے تھے سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہتے ہیں؟ اے ابن زیاد، اس چہرے کو کرید رہے ہو اور لاٹھی اس چہرے پہ لگا رہے ہو جس چہرے کا بوسہ دیتے ہوئے میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے۔ ابن زیاد یہ بڑا درندہ اور شفاق انسان تھا۔ جب یہ فوت ہو گیا، جب یہ دنیا سے چلا گیا، ان کے دوستوں اور ان کی ساری پوری کابینہ اور کمیٹی جو ابن زیاد کی تھی، مسجد علی کے اندر ان کی لاشوں کو رکھا گیا تھا۔ لوگ دیکھ رہے تھے، کوفہ کے لوگ دور سے دیکھتے ہیں، ایک اژدہا، ایک سانپ آ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے، وہ آ رہا ہے۔ ساری یہ آواز گونج اٹھی، لوگ توجہ کرتے ہیں۔ ابن زیاد کی لاش درمیان میں رکھی ہوئی تھی، ادھر بھی لاشیں تھی، یہاں بھی لاشیں تھی، دائیں بائیں بھی آگے پیچھے لاشیں ہی لاشیں تھی۔ یہ اژدہا، یہ سانپ، یہ دوڑتا ہوا، یہ تیزی کے ساتھ آیا، ابن زیاد کی اسی جگہ پہ اس نے اپنا منہ رکھا اور ڈنگ لگانا شروع کر دیا جہاں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو چہرے کو ابن زیاد نے کریدا تھا۔ اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر یہ عبرت دکھا دی ہے، کہا اہل بیت کے ساتھ نفرت کرو گے، بغض کرو گے، اہل بیت کے ساتھ اس انداز میں اگر پیش آؤ گے تو دنیا کے اندر بھی تمہارے لیے سزا ہے۔ ایک شخص نے سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ کی گستاخی بھی کی تھی، آسمان سے بجلی آئی، آ کے اس شخص کی آنکھوں کو لے کے چلی گئی۔ دنیا کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ دکھا دیا ہے کہ اہل بیت ایمان کا حصہ ہے، صرف ایمان کا حصہ نہیں ہے۔ آگے چلے، اگر آپ نماز پڑھتے ہیں، مسلمان نماز پڑھتا ہے، اگر اہل بیت کا نماز کے اندر ذکر نہیں کرتا، اس مسلمان کی نماز ہی نہیں ہے، اس کی نماز ہی مکمل نہیں ہے۔ تو اہل بیت کے ساتھ اس قدر محبت ہے۔ یہ ساری میری محبتیں، ہماری محبتیں، جماعت کی محبتیں، مسلمانوں کی محبتیں، اہل ایمان کی محبتیں، ساری کی ساری اہل بیت کے لیے ہے۔ اہل بیت کے ساتھ عقیدت ہے، یہ محبت ہے، یہ جان جو چھوٹی سی ہے، یہ چھوٹا سا جسم ہے، یہ اہل بیت کے اوپر قربان ہے۔ آج بھی یہ قربان ہے، یہ کل بھی قربان ہے۔ ہماری محبتیں ان کے ساتھ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔
اور یہ بات خبر چلتی ہوئی آگے چلی جب ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ ام المؤمنین ہے، یہ بات ان تک پہنچی کہ کوفے والوں نے، عراقیوں نے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ آپ فوراً کھڑی ہوتی ہے، کھڑی ہونے کے بعد کہتی ہیں اللہ کوفے والوں کو گھروں کو آگ سے بھر دے، ان کی قبروں سے آگ سے بھر دے، اللہ جس نے بھی میرے حسین کو شہید کیا اللہ کروڑوں لعنتیں اس کے اوپر برسا دے، فرشتوں کی لعنتیں برسا دے، مسلمانوں کی لعنتیں برسا دے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو جس نے بھی شہید کیا، تعاون کیا گیا ذرہ برابر بھی، ہمارا عقیدہ بھی یہی ہے، جس نے بھی تعاون کیا گیا ذرہ برابر بھی یا زیادہ بھی، جن لوگوں نے بھی شہید کیا گیا اور قاتلین میں شمار ہے، اللہ ہماری اس کے اوپر کروڑوں لعنتیں ہیں، آپ کی طرف سے بھی لعنتیں اور فرشتوں کی طرف سے اللہ اس کے اوپر لعنتیں برسا دے۔ یہ ہماری اہل بیت کے ساتھ محبت۔ اور یہی بات امام ابن نخی، ابراہیم نخی رحمہ اللہ تعالی، یہ تابعی ہے، یہ لکھتے ہیں اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا، اگر میں قاتلین حسین میں ہوتا رضی اللہ تعالی عنہما اور اللہ رب العالمین مجھے معاف کر دیتا اور جنت کے اندر داخل کر دیتا، پھر بھی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسا اپنا چہرہ لے کے جاتا، کیسے اپنا چہرہ لے کے جاتا۔ یعنی اس قدر شرمندہ گئے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کرنے والے، ان کے اوپر یہ محدثین نے، اسلاف نے اور دیگر صحابہ کرام نے اور امہات المؤمنین نے ان کے اوپر لعنتیں بھیجی ہے، اور ہماری بھی ان کے اوپر کروڑوں لعنتیں۔ وما علینا الا البلاغ۔